السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. کیف حالکم یا اخوان؟ اظن انکم بخیر ان شاء اللہ. انتم تتکلمون باللغة العربیہ. فاليوم نحن ندرس درسا جديدا فندرس فيها هذه كلمة نحن نوضحها بالتفصیل ان شاء اللہ تعالی. آج ہم ایک نیا درس پڑھیں گے، نیا سبق پڑھیں گے، جس کے اندر ہم حاضی کو واضح کریں گے کہ حاضی کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ کیا چیز ہے. تو اس کے لیے کچھ جملے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں، آپ کو اس کے ذریعے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. تو اس کے اندر سب سے پہلا ہے ھذا ابن حامد وھذہ بنت یاسر. یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. ابن حامد جالس و بنت یاسر واقفۃ. حامد کا بیٹا وہ بیٹھا ہوا ہے اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے. پھر اس کے بعد ہے من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے. اہی ایضا مہندسہ، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ لا ہی طبیبہ، نہیں وہ ڈاکٹر ہے، وہ نرس ہے. سیارۃ من ھذہ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ ھذہ سیارۃ المدیر، یہ پرنسپل کی گاڑی ہے. ما ھذہ، یہ کیا چیز ہے؟ ھذہ مکواۃ، یہ استری ہے. لمن ھذہ، یہ کس کی ہے؟ ھذہ لخالد، یہ خالد کی ہے. ادراجۃ انس ھذہ، کیا یہ سائیکل انس کا ہے؟ کیا یہ سائیکل انس کا ہے؟ لا نہیں. ھذہ دراجۃ عمار، یہ عمار کا سائیکل ہے. ھذہ جدیدۃ، یہ تو نیا ہے. ودراجۃ انس قدیمہ، اور انس کا جو سائیکل ہے وہ تو پرانا ہے. ھذہ ساعۃ علی ہی جمیلۃ جدا، یہ علی کی گھڑی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. ھذہ ملعقۃ وھذہ قدر، یہ چمچ ہے اور یہ قدر ہے، برتن جو ہوتا ہے جس کے اندر سالن بناتے ہیں، سالن پکاتے ہیں، اس کو قدر بولا جاتا ہے. دیگچی، چھوٹا دیگچی نہیں ہوتا، اس کو قدر کہا جاتا ہے. الملعقۃ فی القدر، چمچ دیگچی کے اندر ہے. ھذہ بقرۃ الفلاح، یہ کسان کا گائے ہے، یہ گائے کسان کی ہے. ھذہ انف وھذا فم، یہ ناک ہے. ھذا انف وھذا فم، یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے. ھذہ اذن وھذہ عین، یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے. وھذہ ید وھذہ رجل، اور یہ ہاتھ ہے اور یہ پاؤں ہے. تو اس کے اندر آپ نے ھذہ کو سمجھ لیا ہوگا کہ ھذہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اسم الاشارہ ہے جو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے. تو اس کے اندر کچھ تمارین بھی ہیں. اس میں سب سے پہلا جو مشق ہے، تمرین ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو. تو نمبر 1 پہلا جملہ کیا ہے؟ ھذا مسجد وھذہ مدرسۃ. یہ تمارین کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں ذہن نشین ہو جائے، اچھی طرح یاد ہو جائے، اس کے لیے یہ تمارین اور مشقیں ہوتی ہیں. تو ھذا مسجد وھذہ مدرسۃ، یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے. دوسرا جملہ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے. تیسرا جملہ ھذا دیک وھذہ دجاجۃ، یہ مرغ ہے اور یہ مرغی ہے. دجاجہ مرغی کو کہا جاتا ہے. چوتھا جملہ نمبر 4 ھذا ابن المدیر وھذہ بنت المدرس، یہ پرنسپل کا بیٹا ہے اور یہ استاد کی بیٹی ہے. ھذہ بنت المدرس. پانچواں ھذہ ام یاسر، یہ یاسر کی ماں ہے. چھٹا این قدر اللحم ہی فی الثلاجہ، گوشت کی دیگچی کہاں ہے؟
گوشت کا جو برتن ہے جس کے اندر گوشت پڑا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہی فی الثلاجہ، وہ فریج کے اندر ہے۔ ساتواں جملہ ھذا باب وھذہ نافذۃ، یہ دروازہ ہے اور یہ کڑکی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے دوسرا تمرین، اس کے اندر ہے کہ صحح الجمل الآتیہ، صحح الجمل الآتیہ، آنے والے جو جملے ہیں ان کو ٹھیک کرو۔ پہلا جملہ ہے حقیبۃ من ھذا، یہ غلط ہے، تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ کس طرح لکھنا ہے؟ حقیبہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ ھذا مؤنث آئے گا، ھذہ آئے گا۔ حقیبۃ من ھذہ، حقیبۃ من ھذہ، یہ بیگ کس کا ہے، یہ بستہ کس کا ہے۔ دوسرا جملہ ہے الغرفۃ مفتوح، الغرفۃ مفتوح، یہ بھی غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ الغرفہ مؤنث ہے تو مفتوحۃ آئے گا، مؤنث کے ساتھ مؤنث آئے گا کہ کمرہ کھلا ہے۔ تیسرا جملہ ھذا سیارۃ الطبیب، یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے، طبیب کی گاڑی ہے۔ ھذا سیارۃ الطبیب، تو ھذا نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ ٹھیک جملہ کس طرح ہوگا؟ ھذہ سیارۃ الطبیب، یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے۔ اچھا، نمبر 4 ھذہ مفتاح السیارہ، یہ بھی غلط ہے، تو اس کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے؟ ھذا مفتاح السیارہ، کیونکہ مفتاح چابی جو ہے، مفتاح وہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، تو ھذا مفتاح السیارہ، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ پانچواں این السیارہ، گاڑی کہاں ہے؟ ھو فی الشارع، وہ روڈ کے اوپر ہے یا روڈ میں ہے، تو ادھر فی جو ہے وہ اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے، ھو فی الشارع یعنی وہ روڈ کے اوپر ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ این السیارہ ہی فی الشارع، کیونکہ سیارہ جو ہے گاڑی، سیارہ عربی کے اندر مؤنث ہے تو اس کے لیے ہی آئے گا، ہی فی الشارع۔ جو اگلا تمرین ہے، تیسرا تمرین کیا ہے؟ اس کے اندر بھی یہی ہے اور اس کے اندر اعراب لگانا ہے۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، آپ پڑھو اور لکھو آخری کلمے کی جو آخری ہے، لفظ کا جو آخری حصہ ہے اس کو ضبط کرتے ہوئے، یعنی اس کا اعراب لگاتے ہوئے۔ نمبر 1 ھذا لمحمد وذلک لحامد، یہ محمد کا ہے اور وہ حامد کا ہے۔ ھذا لمحمد وذلک لحامد، دن آئے گا، آخر میں 2 تنوین زیر آئیں گے۔ دوسرا جملہ لمن ھذہ، ھذہ لیاسر، لیاسر آئے گا، ادھر اعراب انہوں نے نہیں لگایا ہوا ہے۔ تیسرا جملہ الحمدللہ، تو کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ۔ چوتھا جملہ للہ المشرق والمغرب، تو کیسے پڑھیں گے؟ للہ المشرق والمغرب۔ اچھا، اس کے بعد ہے الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات، نئے الفاظ ہم سیکھیں گے، تو اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ المکوات، مکوات استری کو کہا جاتا ہے۔ الدراجہ، الدراجہ سائیکل کو کہا جاتا ہے۔ الملعقہ، ملعقہ چمچ کو کہا جاتا ہے۔ القدر دیگچی۔ البقرہ گائے۔ الفلاح کسان۔ الانف ناک۔ الفم منہ۔ الاذن کان۔ الید ہاتھ۔ الرجل پاؤں۔ الشائع چائے، الشائع چائے۔ الام ماں۔ الثلاجہ فریج۔ القہوہ قہوہ۔ سریع تیز، جو تیز چل رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سریع۔ النافذہ کڑکی۔ اور جداً بہت، جداً بہت یا بہت زیادہ، یہ آپ یاد کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ کر لیں، انشاءاللہ باقی اگلے درس میں پڑھیں گے۔ نحن ندرس مزیداً فی الدروس الآتیہ انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو چینل سبسکرائب کریں، نیچے جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے سبسکرائب کا، اس پر کلک کریں، اور ساتھ گھنٹی والا جو نشان آتا ہے، بیل والا نشان، اس پہ بھی کلک کریں، تو آپ کو ہمارا ہر نیا درس، ہر نیا سبق نوٹیفیکیشن میں سامنے آئے گا، تو آپ کو دیکھنے میں آسانی ہوگی اور عربی سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کمنٹ کریں اور لائک بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔